نیازی صاحب، آپ کی ہوئی تباہی آج ٹھیک ہم کر رہے ہیں. مہنگائی کا طوفان آپ کی وجہ سے اس ملک میں آیا. لائیو مذاکرہ کر لیں اور آپ لے آئیں اپنے سارے نمبر ساتھ، اکنامک سروے بھی رکھ لیں، اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس بھی رکھ لیں اور ہم بحث کر لیتے ہیں. یہ آ کے جنرل لیکچر نہ دے قوم کو، آپ کو معافی مانگنی چاہیے. معاشی تباہی عمران خان نے پھیلائی، بے لگام مہنگائی کے ذمہ دار بھی پی ٹی آئی چیئرمین ہے. روز روز اعداد و شمار کی جھوٹی کہانیاں نہ سنائیں، اپنے افلاطونوں کو اکٹھا کریں، میڈیا پر آئیں، مناظرہ کریں اور مجھے جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں. اسحاق ڈار کا بڑا چیلنج، مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والوں نے 4 سال میں قرضوں میں 75% اضافہ کیا، بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری بھی نہیں کی. پی ٹی آئی کی بچھائی سرنگیں ہٹانے کی کوششیں جاری. معیشت بجلی کا سوئچ نہیں جو آن یا آف کر کے ٹھیک کر دیا جائے. صورتحال کی بہتری میں وقت لگے گا، وزیر خزانہ کی نیوز کانفرنس. معیشت یہ کوئی بجلی کا سوئچ آن سوئچ آف بٹن نہیں ہے، سالہ سال لگتے اس کو ٹھیک کرنے میں. یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے آئی ایم اپنی جو ہے ڈکٹیشن ہمیں دیتے اور ہمیں آپ کے کیے ہوئے معاہدے کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. چند لوگ تھے جنہوں نے یہ رجیم چینج کے اندر پوری سازش کر کے گرائی تھی گورنمنٹ. انہوں نے کوئی یہ پچھلے 8 مہینے میں کوئی سبق نہیں سیکھا. 84 روپیہ گرا ہے ہمارا ڈالر کے مقابلے میں صرف 9 مہینے میں، یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. ایک طرف مہنگائی آ رہی ہے، دوسری طرف بے روزگاری آ رہی ہے اور تیسری طرف تنخواہ دار طبقہ ہے. جب اس کی تنخواہ ختم ہو جائے گی 10-12 دنوں کے اندر، وہ کیسے گھر گزارا کریں گے؟ تو یہ تو بھی آواز اٹھنے والی ہے اس قوم کے اندر. معاشی بدحالی رجیم چینج کا نتیجہ، پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا. امپورٹڈ حکمرانوں کو ریلیف دینے کے لیے نہیں لایا گیا. مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی، بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے. ڈالر کی قیمت میں حالیہ اضافے سے نیا طوفان آئے گا. گیس اور پیٹرول سمیت ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب. اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے. آصف زرداری اس کے پیچھے ہے. دہشت گرد تنظیم کو اس نے پیسہ دیا ہے، جو یہ مل کے 3 طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے. میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں، صرف ایک مقصد کے لیے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے، اور آصف زرداری کے علاوہ. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو نکلنا ہے، جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں نے تو اب الیکشن کیمپین پہ نکل جاؤں گا. جس طرح کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی ہے، یہ توہین ہے اس قوم کی، یہ ہماری آئین کی توہین ہے. آئین بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اس پہ کوئی گنجائش نہیں. اور جو نہیں کرواتا آرٹیکل 6. مجھے راستے سے ہٹانے کی کوششیں جاری، پلان سی بن گیا. آصف زرداری نے دہشت گرد تنظیم کو پیسہ دے دیا، انہوں نے اب اگلی واردات کرنی ہے. عمران خان کا بڑا الزام، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آخری سانس تک لڑوں گا، صرف 2 ہفتے کی بات ہے، جیسے ہی ٹھیک ہوا عوام میں آ جاؤں گا. نگران حکومت، قوم اور آئین کی توہین. اگر یہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو سیدھا آرٹیکل 6 لگے گا. پی ٹی آئی چیئرمین کا ویڈیو لنک خطاب. فورن ایجنٹ نے مظلوم بننے کی کوشش کی، یہ اپنے جرائم سے خوفزدہ ہیں. یہ خوف اس وقت آنا چاہیے تھا جب قومی خزانے پر ڈاکے ڈال رہے تھے. خود گھر میں چھپ کر لوگوں کو سڑکوں پر آنے کا کہا جا رہا ہے. ان کا ہر جھوٹ بے نقاب ہو چکا. معیشت کے قاتل اور عوامی مجرم کو جیل بھیجنے کا وقت آ گیا. مریم اورنگزیب کا عمران خان کے خطاب پر رد عمل. پاکستان آج اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے. رواں ماہ ہی آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پا جانے کی امید. پائی بچا رہے ہیں، مشکلات پر جلد قابو پا لیں گے. کب تک دوسروں پر انحصار کرتے رہیں گے؟ سخت حالات کا سامنا کرنے والی قومیں ہی آگے بڑھتی ہیں. وزیر اعظم کا گرین لائن ٹرین منصوبے کی تقریب سے خطاب.
شدید مہنگائی کے طوفان میں ڈالر کی پھر اونچی اڑان. انٹر بینک میں قیمت مزید 7 روپے 70 پیسے بڑھ گئی, 262 روپے 60 پیسے پر بند. اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 269 روپے میں ٹریڈ. حکومت پاکستان نے گزشتہ کئی مہینوں سے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روکا ہوا تھا, جس کی وجہ سے جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ تھا اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو بینکوں کا جو ریٹ تھا اس میں خاصا بڑا فرق آ گیا تھا, اور پاکستان میں ریمیٹنسز کی اس کی وجہ سے کمی ہو رہی تھی, فارن انویسٹمنٹ میں کمی ہو رہی تھی, البتہ امپورٹرز کو تھوڑا فائدہ اس میں پہنچ رہا تھا. ہم اس وقت آئی سی یو میں ہے تو سب کو تکلیفیں ہوں گی. ہمارا انفلیشن 25% ہے, میں سمجھتا ہوں کم از کم 30% ہو جائے گا. انٹرسٹ ریٹ پالیسی 17% ہے, وہ ایونچولی جون تک میں سمجھتا ہوں 20% پہ ہو جائے گا. نقصان تو ہوگا, یہ ہمیں اب پینفل انجیکشن ہمیں کھانا ہوگا. ڈالر پر مصنوعی پابندی حکومت کا غلط اقدام قرار. کیپ ہٹنے سے امریکی کرنسی کا اوپر جانا حیران کو نہیں. قیمت میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا, عام آدمی پس کر رہ جائے گا, ماہرین نے خبردار کر دیا. ڈالر مہنگا ہونے سے ملکی معیشت پر مزید بوجھ. 2 کاروباری دنوں میں قرضوں میں 3,950 ارب روپے اضافہ. زر مبادلہ کے ذخائر 10 برس کی کم ترین سطح پر آ گئے. مرکزی بینک کے پاس صرف 3 ارب 68 کروڑ ڈالر موجود. رقم 20 روز کے امپورٹ بل کے لیے بھی ناکافی. جون 2023 میں 12 ارب ڈالر کی ادائیگیاں شیڈول. 3 ارب ڈالر جنیوا کانفرنس سے ملنے کا امکان. 9 ارب کا انتظام کرنا ہوگا. سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 32.57% اضافہ ریکارڈ. ایک ہفتے کے دوران 25 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں. پیاز, ٹماٹر, چاول, آٹا, دالیں اور ایل پی جی عام آدمی کی پہنچ سے باہر. ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے. سونا بھی مزید 7,000 روپے مہنگا. فی تولہ نرخ ملکی تاریخ میں پہلی بار 2,02,500 کی سطح پر آ گئے. 3 روز کے دوران قیمت میں 13,200 روپے اضافہ ریکارڈ. بہت بڑھ چڑھ کے مہنگائی ہوگی. ٹیکسز لگائیں گے, یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے, یہ سگریٹوں کی قیمت بڑھائیں گے, یہ باقی جو چیز جن کے پلے پڑے گا یہ بڑھائیں گے, اور عوام پہ یہ زور ڈالیں گے. ریزرو جو ہیں وہ گر گئے ہیں, وہ 4 ٹریلین سے نیچے چلے گئے ہیں, اور یہ ادھار پہ چل رہے ہیں, یہ ایم ٹی پہ چل رہے ہیں. ملک میں مہنگائی کے نئے طوفان کی آمد. بے روزگاری بھی بڑھے گی. حکمران ٹیکس, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر عوام پر بوجھ ڈالیں گے. معاشی صورتحال انتہائی خطرناک. تباہی کا جواب کون دے گا؟ شوکت ترین اور اسد عمر کی پریس کانفرنس. اگر 90 دن کے اندر جان بوجھ کے آپ الیکشن نہیں کراتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے, غداری کا مقدمہ بنتا ہے, سزائے موت بنتی ہے. جو پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ نے کر دیا ہے, پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر اپنی قوم کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کو زور, طاقت, جبر, دھمکی, غیر قانونی مقدموں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال سے جیسے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہوگا, بالکل مہنگائی ہوگی اس کے نتیجے میں, لیکن جو پینک ہے مارکیٹ میں وہ اس پہ قابو آ جائے گا. دوسرا یہ کہ بجلی بہت مہنگی بن رہی ہے, فیول بڑا مہنگا ہو گیا ہے جس کے اندر, تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے نہیں, جو پچھلا نقصان 1 جولائی سے ہوا ہے وہ بھی پورا کرو. 10 روپے اگر بڑھا دیتے ہیں 6 8 روپے پر یونٹ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایکسپورٹ کے لیے امپورٹ ہے, اس کے اوپر اگر سیل ٹیکس لگانے کی تجویز ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے, لیکن اگر پیٹرول ڈیزل کے اوپر تھوڑی سی آپ لیوی لگا لیں تو کہیں نہ کہیں سے پیسے لینے پڑیں گے. تھوڑی بہت 19-20 چیزیں تھوڑی سی مہنگی ہوں گی. اس میں ہمارے جو صنعت کار بھائی ہیں, سرمایہ کار دوست ہیں, ان کو بھی تھوڑی سی اپنے لوگوں کی تنخواہوں کو بڑھانا چاہیے. حکومت بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اعلان کر دے صوبوں کے ساتھ مل کے کہ آپ منیمم ویج کو بڑھا لیں, 25,000 سے شاید 30,000 کر دیں. آئی ایم ایف کے ساتھ میں معاہدے سے مہنگائی بڑھے گی, لیکن بے یقینی کی صورتحال ختم ہو جائے گی. درآمدات پر سیلز ٹیکس کی تجویز درست نہیں. ایسے ٹیکس لگانے چاہیے جن سے صنعتی ترقی متاثر نہ ہو. پاکستان کا 40% قرضہ ری اسٹرکچر نہیں کیا جا سکتا. آسان یہ ہوگا کہ پیرس کلب اور چین سے 1 ارب ڈالر قرض لے لیا جائے.
صنعتکاروں کو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ مفتاح اسماعیل کی دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ قومی اسمبلی کے 33 حلقوں میں ضمنی انتخابات 16 مارچ کو ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 6 سے 8 فروری کے درمیان وصول کیے جائیں گے۔ جانچ پڑتال کے لیے 13 فروری کا دن مقرر۔ امیدواروں کی فہرست 21 فروری کو جاری ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، لاہور، ڈیرہ اسماعیل خان، ملتان اور سوات کے حلقے شامل۔ کراچی کے 9 حلقوں میں بھی ضمنی الیکشن شیڈیول۔ ایم کیو ایم کا تمام سیٹوں پر امیدوار سامنے لانے کا فیصلہ۔ میدان خالی نہ چھوڑنے کا اعلان۔ کارکنوں کو تیاری کی ہدایت کر دی گئی۔ تحریک انصاف سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی مقابلے کے لیے کمر کس لی۔ الیکشن کمیشن حکام کو دھمکیوں کا مقدمہ۔ فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا۔ ضمانت کی درخواست واپس، یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں، متعلقہ فورم سے رجوع کریں، عدالت کے ریمارکس۔ فواد چودھری کو پولیس کی تحویل سے چھڑانے اور ڈکیتی کا الزام۔ فاروق حبیب کے خلاف مقدمہ درج۔ ایف آئی آر میں اہلکاروں کی وردیاں پھاڑنے، وائرلیس چھیننے کا الزام۔ تربیت یافتہ نفری کی موجودگی میں ڈکیتی کیسے کر لی؟ کمزور کہانی بنائی گئی ہے، پی ٹی آئی رہنما کا رد عمل۔ فاروق حبیب نے جو ہے 40-50 جو پولیس اہلکار مسلح تربیت یافتہ، کمانڈو تربیت یافتہ، ان کے ساتھ ڈکیتی کر لی ہے، ان کا وائرلیس بھی چھین لی ہے، ان کی وردیاں بھی پھاڑ دی ہیں۔ مضحکہ خیز ایف آئی آر درج کرنا صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر ناقابل ضمانت دفعات جو ہیں وہ لگا دی جائیں۔ جتنی ایف آئی آروں کا شوق پورا کرنا ہے، آپ شوق پورا کر لیں۔ وزیراعظم سے مولانا فضل الرحمان کی ایک اور ملاقات۔ ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار اور دیگر رہنما بھی شریک تھے۔ شہباز شریف خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور پہنچ گئے۔ مریم نواز کی آج سے پہر 3 بجے وطن واپسی۔ نون لیگی رہنما لندن سے دبئی پہنچ گئیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کی تیاریاں جاری۔ ریلی کی صورت میں جاتی عمرہ لے جایا جائے گا۔ ہماری استدعا بھی یہ ہوگی کہ ان یوسیز میں جو لوگ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن روکا جائے۔ نوٹیفیکیشن پھر ان یوسیز کا بھی رکنا چاہیے جہاں جہاں پر تنازعات ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی یک طرفہ موقف سننے کے بعد جماعت اسلامی کے دباؤ میں یا ان کی فرمائش پہ کر کے ایک اچھے الیکشن کو متنازع نہ بنائیں۔ حالیہ بلدیاتی الیکشن میں ہماری جیتی سیٹوں پر نوٹیفیکیشن روکا گیا۔ الیکشن کمیشن یک طرفہ موقف سن کر فیصلہ نہ کرے۔ جہاں جہاں تنازعات ہیں ان تمام یوسیز میں نتائج رکنے چاہیے۔ جماعت اسلامی کے دباؤ میں انتخابی عمل کو متنازع نہ بنایا جائے۔ سعید غنی کی پریس کانفرنس۔ نگران حکومت الیکشن شیڈیول آنے کے بعد غیر آئینی اقدامات سے باز رہے۔ ان کے پاس 2.5 ماہ ہے، مولا جٹ بننے کے بجائے نیک نامی کمائیں۔ چودھری پرویز لاہی کا مشورہ۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے سبطین خان اور دیگر رہنماؤں کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پنجاب کے 8 نگران وزراء کو محکمہ الاٹ۔ ایس ایم تنویر کو انرجی اینڈ انڈسٹری کا قلمدان مل گیا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم اسپیشلائزڈ ہیلتھ، ابراہیم مراد بلدیات، بلال افضل CNW اور ڈاکٹر جمال ناصر وزیر پرائمری ہیلتھ ہوں گے۔ وزراء کی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال۔
निगरान वजीर आला पंजाब की अचानक म्यो अस्पताल आमद। तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा मरियम की अयादत। जुल्म करने वाले जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। अस्पताल इंतजामिया को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। शान मसूद की दावत वलीमा। कराची में तकरीब, खिलाड़ियों और मारूफ शख्सियात की शिरकत। कौमी क्रिकेटर का अहलिया के साथ फोटो सेशन। अजीज व क़ारिब की जोड़े को मुबारकबाद।